نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ لیکچر نمبر 9 ہے گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا کرنے والا صرف ان کے کرنے سے بغیر شرک کرنے کے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 28 ہے، سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا گالی دی، مینز اس کو اس کی ماں سے غیرت آر دلائی۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اسے اس کی ماں سے غیرت اور آر دلائی ہے؟ بے شک تم میں ایک ایسے آدمی ہو کہ ابھی تک تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا، بس جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے۔ اور دیکھو اپنے غلاموں سے اس کام کو کرنے کا نہ کہو جو ان پر شاق ہو، مینز اتنا مشکل کام نہ دے دو جو وہ کر ہی نہ پائیں، اور جو ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ ادھر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے غلاموں کو مینز جو سرونٹس ہیں ان کو بھی سخت الفاظ نہیں بولنے، گالی نہیں دینی، یہ جاہلیت کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں۔ نیکسٹ باب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے۔ حدیث نمبر 29 ہے، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملاقات کریں مینز لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ قاتل کی نسبت جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تو ظاہر ہے، مگر مقتول کا کیا حال ہے، وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا خواہش مند تھا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر اسلحہ ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کی اس دنیا میں ذرا اس حدیث پر غور و فکر کر کے دیکھیے کہ جہاں ہر کوئی دوسرے پر ہتھیار اٹھاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے مسلمانوں میں کس طرح عام ہو رہی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کے اوپر کسی کو اتنی بھی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ناک پر مکھی بیٹھنے کی تکلیف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی، قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ مقتول قتل ہو گیا، بٹ دوزخی اس وجہ سے کہ اس نے بھی قتل کی نیت کی ہوئی تھی مگر موقع نہیں مل سکا۔ اگر چانس مل جاتا تو وہ بھی قتل کر دیتا۔ تو لوگ تو اپنی نیتوں سے اٹھائے جائیں گے، اعمال تو نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کو موقع نہیں ملا لیکن اس کی بری نیت کی وجہ سے دونوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ نیکسٹ باب ہے ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم مینز کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 30 ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے، نازل ہوئی تو رسول اللہ کے اصحاب بہت گھبرائے، اتنے گھبرائے کہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ انسان دوسرے کی حق تلفی نہیں بھی کرنا چاہتا، کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بزرگ و برتر نے آیت نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ایکچوئل میں بہت بڑا ظلم ہے۔ باقی مظالم کی جہاں بات ہے کہ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہوتا ہے، تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے، بگیسٹ ظلم۔ اس کے بعد باقی مظالم کی باری آتی ہے، دوسروں کی حق تلفی، دوسروں کی شان میں گستاخی کرنا، کسی کا حق غصب کرنے کو ظلم کہتے ہیں، کسی کو اس کا مناسب مقام نہ دینا، مثلا ماں اور بیٹی یا باپ اور بیٹا، مینز والدین اور اولاد کو دیکھیے، ماں باپ بھی کہتے ہیں اولاد ہمارے ساتھ فرینڈس کی طرح رہے، اور اولاد بھی ماں باپ کے ساتھ اسی طرح ہو جاتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں تکلیف اٹھانی پڑے،
اور والدین کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گر بنا دیا۔ اولاد آج وہ آداب نہیں رکھتی جو ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے لاؤڈ آواز میں بات نہیں کرنی، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کو ہرٹ نہیں کرنا، ان کی دل آزاری نہیں کرنی، ان کی اطاعت کرنی ہے اور رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ ظلم ہے نا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرے یا رشتہ داروں کو ان کے حقوق نہ دے۔ لائف میں اس کی اقسام دیکھنا چاہیں تو ہر فیلڈ میں جو چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں رکھی جائے گی وہ ظلم ہے۔ مینس اگر کسی چیز کو اس کا اصل مقام نہیں دیا جائے گا تو یہ ظلم ہے۔ نیکسٹ باب ہے منافق کی پہچان کیا ہے۔ حدیث نمبر 31 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ حدیث پڑھنے کا بگیسٹ بینیفٹ ہی یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے۔ یہ کسی اور کی کہانی نہیں، ہماری زندگی کی بات ہے، اس لیے اپنی لائف کے بارے میں جائزہ لینا تو چاہیے نا، اور بنتا ہے۔ اللہ سے وعدہ بھی کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، بیکاز مین از نتھنگ وداؤٹ Allah's help۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرے۔ پرومس بریک کرتے ہیں نا آج کل، یہ بہت عام ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 بیسک اخلاقیات ہیں، ان تینوں میں سے اگر انسان کوئی ایک برا عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر وعدہ خلافی کر لے، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، تو اس کے اندر نفاق کا اتنا حصہ پایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 32 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، آپ نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ 4 things جس میں یہ 4 چیزیں ہوں میں سے ایک بھی ہوگی، اور جس میں ان 4 میں سے ایک بات بھی ہوگی، تو بھی اس میں ایک بات نفاق کی ضرور ہے، تاوقت یہ کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں، جب امین بنایا جائے مینس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب لڑے تو بےہودہ گوئی کرے، مینس غصہ آئے تو دوسروں کے بارے میں سخت الفاظ یوز کرے یا بد کلامی کرے، بدگوئی کرے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ نیکسٹ باب ہے لیلۃ القدر میں قیام، عبادت کرنا ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 33 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی ایمان اور اخلاص رکھتے ہوئے ثواب جان کر لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے بیدار رہے، مینس اس میں عبادت کے لیے جاگتا رہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو رمضان کی رات ہے، جس کے بارے میں ہمارے یہاں بڑے شبہات پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نصف شعبان کی رات ہے۔ 2 باتیں اس بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ فرسٹ تھنگ از دیٹ اللہ says in قرآن، سورہ بقرہ verse number 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ اللہ says in قرآن، سورہ قدر verse number 1، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، قرآن کو رمضان میں لیلۃ القدر کی رات نازل کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ رمضان کی رات ہے۔ نصف شعبان کی رات کے بارے میں ایک ضعیف روایت کی وجہ سے اتنا لمبا فسانہ، پورے کا پورا فسانہ بنا لیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے بارے میں خاص باتیں یہ ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
اور وہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ سلامتی والی رات ہے اور یہ تقدیر کے فیصلوں کے امپلیمنٹ ہونے کی رات ہے۔ مینس 1 ایئر کے ڈیسیژن، کائناتی ڈیسیژنس، صرف انسانوں کے بارے میں نہیں، پوری کائنات کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس رات کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ رات کائنات کی امپورٹنٹ نائٹ ہے، پھر انسان کے لیے اتنی بگیسٹ تھنگ اس میں یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ بات لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت عائشہ نے کی، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو میں کون سی دعا کروں؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو آپ نے اس وقت یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو، اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ سے معافی مانگنا لیلۃ القدر میں یہ بہت اہمیت کے حامل کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔